اگر ہمارے ملک کا قانون 295 کی گستاخ رسول کی سزا موت کا قانون نہ ہو، اللہ نے جرأت ہمیں عطا کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم بندوق چلانا بھی جانتے ہیں، گولی مارنا بھی جانتے ہیں، اور گستاخ کا گلا کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ اور یہ اپنے اندر سے بزدلی نکالو، ہمیں اللہ نے اتنی توفیق اور جرأت دی ہے، ہم گستاخ کا گلا دبا سکتے ہیں، اس کی زبان کاٹ سکتے ہیں، اس کے جسم کو گولیوں سے جلدی کر سکتے ہیں۔ کوئی قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، گستاخ رسول کی سزا، رسول کی سزا، نبی کے گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول ہے، غلام یا رسول میں رسول ہے، خود عشق مصطفیٰ زندگی رسول ہے، جو جان ہے ہم بہت پولائٹ لوگ ہیں، ہم تو امن و امان والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہمیں ہمارے سینے کو چھلنی کر دیتی ہے، ہم کسی گستاخ اور بے ادب کو کبھی بھی زندہ دیکھنا گوارا۔ میں تو کہتا ہوں انتظامیہ سن رہی ہے تو سنیں، لکھو، پکے پیانو بال پن سے لکھنا، نکالو اس کتے کو، دیکھنا اگر اس کی لاش کی پہچان میں قابل رہی تو پھر بات کرو، نکالو اسے۔ جو رسول کی بے ادبی کرے پاکستان میں زندہ رہے کوئی حق نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ میں نے سمجھا یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے، یہ قانون خدا کا قانون نہیں ہے، انسان کا قانون ہے، اور اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور جہاں اس کے غلط اثرات ہیں ان پہ دیکھنا چاہیے، اور اس کو کئی جگہ مس یوز کیا گیا ہے، اور اس پہ میں نے کہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں اور کسی کو اس کے تحت ظلم نہ ہونے دیں، یہ میں نے کہا ہے، اور یہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے، اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے، صرف میں نے نہیں کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں قتل کے حق میں ہوں۔ نعوذ باللہ کوئی ایسے سوچ بھی سکتا ہے، اور نہ کوئی اس طرف کسی کی سوچ بھی ہے۔ ہم تو ایک قانون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں اگر اس کے اثرات غلط ہیں یا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ سارے مسلمان ہیں، اگر مسلمان کوئی ایسی بات کرے تو وہ تو پاگل ہوگا، وہ تو مینٹل کیس ہوگا۔
آپ کیوں مجھے کوئی جس طرح میں توہین رسالت کے حق میں ہوں؟ میں بالکل نہیں ہوں. میں نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم مسلمان ہیں، کوئی اس کو نہیں برداشت کر سکتا. میں ایک ضیاء الحق کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جو آپ نے بات کہی کہ جب منصف بھی خود ہوں، قاتل بھی خود ہوں، تو پھر اس کو بیمار معاشرہ کہیں یا اسے جو بھی آپ نام دے لیں، وہ معاشرہ پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہاں انسانیت رہ سکے. یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں یہ ایک دو دن کے نہیں ہیں ارشد صاحب، یہ ایک داستان ہے جو اس ملک میں گزری ہے اور گزر رہی ہے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر یہ نہیں کہ مذہب سے منسلک لوگ جو ہیں ان میں قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، بلکہ جو مذہب سے دور ہیں ان میں بھی قوت برداشت ختم ہو گئی ہے. اور یہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے، جو بلاسفیمی لا ہے اس کے اوریجنز کیا ہیں؟ یہ کیا انسان کا بنایا ہوا قانون ہے؟ دیکھیں، میں اس میں گزارش کروں گا جی کہ جس بات پہ بحث ہونی چاہیے، بڑی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور سلمان تاثیر صاحب اس کی نظر ہو گئے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم اس پہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، جس نے اوریجنل گستاخی کی ہے، جس نے جینون گستاخی کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے. ہم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر گزشتہ جب سے یہ قانون بنا، جو ضیاء الحق کی اسمبلی سے قانون بنایا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک جو 4000 کیس ہوئے ہیں، ان میں جن لوگوں نے جھوٹے کیس درج کروائے ہیں، دراصل توہین رسالت کے مرتکب تو وہ ہوئے ہیں. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک نقطے کو پکڑتے ہیں اور دوسرے نقطے کو چھوڑ دیتے ہیں. مولانا طاہر اشرفی صاحب، کیا علماء کرام اس پہ متفق ہیں بلاسفیمی لا کے اوپر؟ آپ خود پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں جی کہ جو ضیاء الحق قانون لے آیا یا جو نواز شریف قانون لے آیا یا جو زرداری صاحب لے آئے، ان قوانین پر تو بحث ہو سکتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان قوانین پر بحث نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جس نے جینون گستاخی کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے لیے بالاجماع کوئی اس میں کسی فقہ میں کسی جگہ پر آپ کو یہ راستہ نہیں ملتا کہ آپ اسے راہ فرار دیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ کون ثابت کرے گا کہ اس نے جو ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے؟ اور پھر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جو بحث ہے، یہ بحث تو اس پر ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب سے یہ قانون بنا ہے، کیوں لوگوں کو سزا نہیں ہو سکی؟ اور اگر سزا ایک عدالت سے ہوتی ہے تو دوسری عدالت سے وہ بری ہو جاتے ہیں، اور وہ جو اصل توہین کرنے والا ہے، جو وہ ایف آئی آر لکھواتا ہے، جو ایف آئی آر میں اور آپ ٹی وی پہ پڑھ نہیں سکتے، اخبار میں لکھ نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے وہ جملے، وہ اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہیں پکڑتا، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی مذہبی جماعت جو ہے اس کے خلاف تحریک نہیں چلاتی. ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ بتلا سکیں کہ شاتم رسول جو ہے، جو گستاخی کرنے والا ہے، اس کو آپ الگ رکھ دیجئے، اس کی سزا پہ بھی ہمیں بحث نہیں ہے. جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اپنی جذبات کے ساتھ اور اس پر قائم رہتا ہے، اس سے آپ کو، مجھے یا کسی کو کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا کسی نے واقعی ہی یہ گستاخی کی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ثابت کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بحث جو ہے، اور گورنر سلمان تاثیر جو بات لے کر چلنا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ صحیح انداز سے اس بات کو ہمیں پہنچانا چاہیے. ہمیں یہ کون فیصلہ کرے گا؟ آج کہا جا رہا ہے کہ سلمان تاثیر جو ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا کون فیصلہ کرے گا اس بات کا؟ علماء کرام ٹی وی پر آئیں، لوگوں کو بتائیں کہ کون سا ایسا جملہ تھا سلمان تاثیر کا
جس کی بنیاد پر اس کا اگر سلمان تاثیر کا جیل جانا غلط تھا یا سلمان تاثیر کا عدالت پہ اثر انداز ہونا غلط تھا، تو پھر یہ جو عمل کیا گیا ہے یہ تو اس سے بہت کئی گنا زیادہ برا عمل ہوا ہے، ایک انسان کی جان لے لی گئی ہے۔ اور اللہ تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آج ارشد صاحب سوچنے کی جو بات ہے اور غور کرنے کی جو بات ہے، مذہب کا دفاع تشدد سے نہیں ہوتا۔ مذہب جو ہے ہمارا دین اسلام جو ہے یہ تو ہے ہی سلامتی والا دین، یہ محبت والا دین ہے۔ ابھی میرے پاس یہ امیر حمزہ صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کو دیکھ رہا تھا کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ کہا جب جنازے جایا کریں تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو۔ ہمیں جو ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی، ہمارے نبی کی جو رحمت ہے ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ اسی وجہ سے شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے، نہ ماروی صاحبہ جو ہے وہ کسی شاتم رسول کا دفاع کرنا چاہتی ہوں گی، نہ بھائی صاحب چاہتے ہوں گے، نہ برسٹر صاحب چاہتے ہوں گے، لیکن جو رویے ہم پال رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں یہ جو رویہ ہے کہ اگر عدالت بری کر دیتی ہے تو آپ عدالت کے باہر اس شخص کو مار دیتے ہیں۔ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور پھر ان کے اندر بے احتیاطی کی بنیاد پر حادثے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ممتاز قادری صاحب کا اور قانون تحفظ ناموس رسالت کا تعلق ہے، تو اس میں ہمارے ملک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آئین میں قرآن و سنت کی روح شامل ہے، اور 295 اگرچہ ہمارے آئین کا حصہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس کو پاکستان کے قانون کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر یہ محض پاکستانی نہیں بلکہ قرآنی اور ایمانی قانون ہے۔ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ضیائی قانون ہے، یہ ضیائی نہیں بلکہ خدائی اور مصطفی قانون ہے۔ اب تو حکومت کو بھی اس کا ادراک ہو گیا ہے، اور اب اس کے بارے میں اس طرح کی بے احتیاط گفتگو کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے مختلف چینلز پر کچھ لوگوں نے گفتگو ایسی کی ہے فری سٹائل میں کہ ناموس رسالت کے آداب سے متعلق وہ صحیح نہیں تھی اور عوام کے جذبات مجروح ہوئے ایسی مختلف جو ہیں بحثیں ان کے سننے سے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے، اور مومن اس کو اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھتا ہے۔ لیکن جس وقت اس کے سامنے توہین رسالت کا کوئی جرم ہو جاتا ہے یا کسی کے بارے میں مصدقہ طریقے سے اطلاع ملتی ہے تو اس کے جذبات کا مچلنا یہ ایک طبی امر ہے۔ اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ تو شاید انہوں نے قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کتاب الفتوح میں لکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، مہاجر بن ابی امیہ کو خط لکھا تھا، تو انہوں نے کہا من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد فهو محارب، کہ جو توہین رسالت کرے اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور اگر ذمی تھا تو وہ اس نے ذمہ خود توڑ دیا۔ تو اب اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا تو امیر المومنین کو یہ اپنا خط بھیجنے اور سلطنت میں یہ اپنی طرف سے ایڈوائس کی ضرورت کیا تھی؟ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر ہی حادثہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ممتاز قادری صاحب کے کیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیرو ہیں، اور اس پر میرے نزدیک دلائل قرآن و سنت سے میں سر فہرست اتنا بتانا چاہتا ہوں۔ امام ابشیحی کی کتاب جس کا نام مستطرف ہے، اس کے 75ویں باب کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ بحرین کے علاقہ میں دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بچے ہاکی کھیل رہے تھے، تو گیند اچھلی، قریب پادری تھا، اس کو جا لگی۔ جب وہ گیند لگی تو انہوں نے گیند پکڑ لی، بچے مانگنے گئے تو پادری نے دینے سے انکار کر دیا۔ تو ایک بچے نے کہا سألتک بحق محمد الا رددتها الینا، کہ میں اگر تم ویسے نہیں دیتے تو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے صدقے مجھے گیند دے دو۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ نام لیں گا تو کام ہو جائے گا، لیکن وہ پادری چڑھ گیا، اس نے آگے نام پاک کی توہین کر ڈالی۔ فاقبلوا الیہ بسوالی، جی بچے ہاکیاں لے کے چڑھ گئے، انہوں نے دن دہاڑے اسی وقت پادری کو قتل کر دیا۔ یہ کیس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ بچوں نے ماورائے عدالت خود ہی فتوے دے کے خود ہی نافذ کر لیے۔ تو آپ تو نیل کے کنارے پر کتے کا بھی خیال کرتے ہیں،
تو لہذا ان بچوں کو پھانسی دی جائے۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، صحابہ کا بھی عہد ہے، بات کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہاکی ہوتی تھی؟ ہاں، تو سوالیج سول جان کا لفظ، یعنی جو کھنڈی نما چھڑیاں ہوتی ہیں، آج کی جدید ہاکی سیالکوٹ کی تو نہیں بنی ہوگی، میں وہی سوچ رہا تھا۔ اس واسطے چلیں، اور اشرف صاحب بات ہوتی ہے، ایک ہم بریک کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا۔ میں ملک اور معاشرے سے زیادہ بد نصیب ملک اور معاشرہ ہو نہیں سکتا جہاں ایک ننگے چٹے دن دہاڑے قتل کرنے والے قاتل کو جو سرکاری ڈیوٹی پہ تھا اسے قانون دان ہار پہنائے۔ یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا، کسی صاحب نے، میں اخبار پڑھ رہا تھا، عالمی مجلس اہل سنت کے کوئی رہنما ہے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، مباہلہ، دعوت مباہلہ دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو آؤ مینار پاکستان پہ چلو اپنے خاندان کے ساتھ۔ گورنر صاحب کو کہا ہے، سلمان تاثیر صاحب کو، کہ تم اپنے خاندان کے ساتھ مینار پاکستان پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ مینار پاکستان پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور ہم دونوں وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ قانون توہین رسالت جو صحیح سمجھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سچا اور پکا نبی سمجھتا ہے، ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اگر اللہ نے اسے بچا لیا تو قانون توہین رسالت سچا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو قانون توہین رسالت غلط ہے۔ تو گورنر پنجاب صاحب آپ بھی چھلانگ لگا لیں، ہم بھی چھلانگ لگا لیتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈیٹ متعین کر دی ہے، وہ پہنچ بھی جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر پنجاب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ چھلانگ لگانے کی دیر ہے، معلوم ہو جائے گا کہ قانون توہین رسالت درست ہے یا غلط ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ممتاز قادری صاحب نے 2 بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے شریعت کی روح سے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کے قتل کی شریعت میں اجازت نہیں تھی۔ مسئلہ عدالت کا نہیں ہے، مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ قرآن مجید بڑی واضح طریقے پر یہ بات کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ دوسرے بڑے جرم کا ارتکاب اس نے یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، اس کو اس مقصد کے لیے تنخواہ دی جاتی تھی، اس نے اس کے لیے حلف اٹھایا تھا، اس کو اس مقصد کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی واقعتاً قانون کا، شریعت کا احترام تھا تو اسے پہلے یہ ملازمت چھوڑنی چاہیے۔ اس چیز کا ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کس چیز کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عہد کریں، معاہدے کریں، حلف توڑیں، لوگوں کو ایک ذمہ داری پر مقرر کیا جائے، میرا چوکیدار مجھ پر حملہ آور ہو جائے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء ایک ایسے جرم کی تائید کر رہے ہیں جس کے بعد سوسائٹی میں صرف انارکی ہوگی۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف مستند بات زبان سے نکالنی چاہیے۔ یہاں جو سیدنا عمر فاروق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، علماء اس بات سے واقف ہے کہ یہ ایک مرسل اور غریب روایت ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرنے کا لائسنس دیا جائے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی کتاب کے بارے میں اور خدا کے پیغمبر کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فقد کفر، جس نے مجھ پر جھوٹی کوئی بات لگا دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ کی طرف کسی غلط بات کو منسوب نہ ہونے دیا جائے۔ میں اسی جذبے اور احساس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو واقعات سنائے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر نقد اور تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر قانون بنانا چاہیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو بنیاد بنا کے قانون بنانا چاہیے، اور پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے ذخیرے میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا فقیہ، سب سے بڑا فقیہ جس کے اس وقت 90% مسلمان مقلد ہیں، اس کی رائے کی روح سے یہ قانون سر غلط ہے۔ ناٹ فارمر بٹ گورنر سلمان تاثیر کی جو کلنگ ہوئی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جوڈیشری بڑے ایکشنز تو لے لیتی ہے لیکن اس پہ تو بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور لمبا کیس ہے، جبکہ ایک شخص نے بلینک ایک شوٹ کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمیں
صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جرأت مند ہونا پڑے گا. اگر ہم مداہنت سے اور مصلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے میں ہے. سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی. گورنر سلمان تاثیر نے اگر کوئی جملہ ایسا بولا جس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ چیزیں تحقیق طلب ہوتی ہیں، جو گستاخی رسول پر جا کے منتج ہوتا ہے، اگر بالفرض میں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا بولا، یہ ثابت ہو جائے، ایون دین کسی ایک سویلین اور انڈیویجول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر وہ لا اپنے ہاتھ میں لے کے قتل کرے گا، وہ قاتل تصور کیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے. اور جہاں تک میں نے اس کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھا تھا، جو کچھ ٹی وی اخبارات کے ذریعے میرے نالج میں آیا، وہ سارا اسٹیٹمنٹ بحیثیت اسلام کے ایک طالب علم کے میں اگر پڑھوں تو وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جس کو گستاخی رسول اور اہانت رسول کہتے ہیں، جس پر سزا موت ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا وہ اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ غلط تھی، آپ سمجھ انکالڈ فار تھی، ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا ایک آؤٹ کم ہے، اور گورنر کی حیثیت سے اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ کہے، ناجائز بات کہی، غلط کہی. مگر ڈیفینیشن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس ڈیفینیشن اعانت رسول میں وہ جملہ نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتا بھی ہو، ایون دین یہ کورٹ آف لا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرائل کرے اور اپنی سزا بنتی ہے تو شہادتوں کے ساتھ دے، انڈیویجول کا رائٹ نہیں. مگر یہ ایسی صورت ہے کہ گویا ایک انتہا پسندی ایک پورا نفسیاتی مرض بن گیا ہے جو ہماری پوری قوم کے اوپر بدقسمتی سے چھاتا چلا جا رہا ہے. اب جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ساری کی ساری قوم کے بے شمار لوگ، مذہبی عناصر ایک اشتعال کی فضا کریٹ کر کے میدان میں آ جاتے ہیں. غامدی صاحب، آخر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. عادت صاحب کی گفتگو بھی سنی تو کہیں پہ بھی یہ شائبہ ہے کہ ہم اس قانون کو ختم کرنے کی، یا سلمان تاثیر صاحب اس قانون کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. میں تو جہاں تک سمجھی ہوں وہ ریپیل کی بات کر رہے تھے، اس کی مس یوز کی بات کر رہے تھے. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ اس قانون میں کچھ نقائص ہیں، ان نقائص کو ختم ہونا چاہیے. میں نے تو اس معاملے میں ایک دوسرا راستہ دکھانے کی لوگوں کو کوشش کی، اور وہ راستہ یہ تھا کہ دیکھیے، اس ملک میں 90% سے زیادہ حنفی بستے ہیں. آپ امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق قانون میں ترمیم کر دیجیے. نہ میری سنیے، نہ شیری رحمان صاحبہ کی سنیے، نہ سلمان تاثیر صاحب کی، نہ کسی اور کی. آپ کا سب سے بڑا امام ہے، اس کی رائے نہایت معقول ہے. اگر اس کے مطابق قانون بنا دیا جائے تو اس قانون کے اوپر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. تو یہ بات اگر آپ سنیں گے، مجھے کرنے دیں گے، اس استدلال کو واضح کرنے دیں گے، تبھی لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ جیسے کسی آدمی نے زبان کھولی، آپ نے اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے گولی چلا دی، تو اس کے بعد تو سوسائٹی میں کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی. میں نے تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ کیا اب امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس موجودہ قانون کے خلاف نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے جلیل القدر امام کو بھی لعن طعن کا نشانہ بنایا جائے گا؟ میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہی کی رائے کے مطابق اس قانون میں ترمیم کر دیجیے. یہ بات کہنا کیوں جرم بنا دیا جائے پاکستان میں؟ اور اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے تو آپ اس کی بات سنیے، جیسے صاحب رفیق صاحب نے کہا ہے، اس پر بحث کیجیے. مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی لاوالی پن کا رویہ اختیار کرے؟ کوئی قانون ختم نہیں ہوگا، البتہ اس کا اگر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کو دور ہونا چاہیے. غامدی صاحب، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مرتضیٰ ملک صاحب کو بھی شہید کیا گیا، سرفراز نعیمی صاحب کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو بھی یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا. آپ کیا کہیں گے؟ ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، ہمیں اختلاف رائے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، مار دو، باہر بھیج دو؟ اگر آپ سے ذرا سا بھی اختلاف ان کو ہے تو آپ کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آیا تھا کہ دوسرے کی بات سنو، اپنی بات کہو، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اختلاف کرو. پیغمبروں نے تو اسی چیز کی بنیاد پر اپنی دعوت اٹھائی. ان کو ہمیشہ تعذیب کا نشانہ بننا پڑا، انہوں نے کبھی کسی کو تعذیب کا نشانہ نہیں بنایا. سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو آپ دیکھیے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جس طرح زندگی بسر کی ہے، اسلام تو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ آؤ
وہ بات کریں جس بات میں دلیل ہو، وہ بات کریں جو عقل اور علم کے معیار پر پوری اترتی ہو، وہ بات کریں جس کو خدا کی تائید حاصل ہو۔ اسلام نے اسی چیز کو فروغ دیا تھا، اور اسلام کا جو پہلا زمانہ ہے آپ اس میں دیکھیے کہ بڑے بڑے اختلافات بھی لوگوں نے کیے، لیکن کبھی کسی کے خلاف اس طرح کا معاملہ لوگوں نے نہیں کیا۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ فضا پیدا کر چکے ہیں اور اب اس کے نتائج بدترین نتائج بھگت رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید احمد غامدی صاحب۔ آسیہ نو سزائے موت ہو گئی ہے، یہ سن کے ایک دم تانوں کی محسوس ہویا سی؟ سر جدن انہوں سزائے موت ہوئی ہے نا، میں اگے ہر ٹریک پہ گیا، میں مگر ہر ٹریک پہ جانا کوئی ایسا انہوں دلیری دے دی سی، آپ بھی دلیر رہی دا سی بھی کوئی نہیں، خدا دی مرضی نہ ہی جو کچھ بھی ہوندا نا وہ بہتر ہوندا، تے خدا جاندا سچیاں تے جھوٹیاں دا فیصلہ وہ خدا دے ہاتھ وچ، لیکن میں کوئی نہیں، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جدن انہوں سزا سنائی ہے نا، میں ادھر مگر نہیں آیا، میرا ایک دم سیری تے دل ہی گھبرا گیا۔ انہوں تو پولیس والے لے کے آنے سے لوگ پیو پوتے سے منڈے نے مکیا پتر جا پیا من اتنے چھڈیا جا کے بخشی خانے تے میں نہیں آنا، میں اتوں کا چیمبر چلا گیا وکیل صاحب نے، انہیں مجھے پوچھا بھی کی گل، میں یار انہوں سزائے موت ہے، نہیں میں جرمانہ بھی کر دیتا، نہیں دل نے گواہی نہیں دیتی۔ کنے بچے نے تھوڑے؟ بچے جی 5.5 5 بچے نے جی۔ اچھا، کنے بیٹے کنیاں بیٹیاں نے؟ 4 بیٹیاں 1 بیٹا۔ اچھا، 4 بیٹیاں 1 بیٹا جی۔ اس وقت تھوڑے نال 2 بیٹیاں موجود نے جی۔ بیٹے تھوڑا نام کی؟ سدرا۔ تھوڑا نام کی؟ ایشم۔ ایشم اپنی امی دے کول گئے سجے جو چھڈان گئے ہو، تھوڑے نال انہوں نے کی سلوک کیتا سی؟ میں اپنی امی نوں ملن لگی سی تے من جی پان لگی سی تے انہوں نے نا مینوں دوبارہ نہ چک ماریا سی۔ اچھا، ٹھیک ہے، میرا نہیں دیکھا؟ نہیں۔ اس دوران کوئی اپنی امی دے کول جاندے رہے؟ ہاں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، جدوں انہاں ابو نے تانوں دسیا سی کہ تہاڈی امی نوں سزائے موت ہو گئی ہے، تہاڈے ابو نے دسیا سی؟ نہیں، میرے ابو نے نہیں سی دسیا، کنے دسیا؟ وہ نا ایک آنٹی ہے نا دی بیٹی ہے، انہیں دسیا سی سانوں تے اسی الگ کمرے چ بیٹھے سا، انہوں نے ایک آنٹی اور بھی گیا تھا، وہ نکر والے کمرے چ رہتے ہیں، ادھر بیٹھے سا نا، تے جیڑی آنٹی دی بیٹی ہے نا انہیں مجھے دسیا سی کہ تیری امی نے سزائے موت ہو گئی، میری امی دسن دی نہیں۔ اچھا، ایک دم کی لگا سن کے کی ہویا؟ ایک دم تے میں تے رونے لگ پئی ساتھ تے مینوں تے باجی تے ایک آنٹی بیٹھی سی، وہ مینوں چپ کراندی سی، کہندی سی رونا، تیری امی جلدی جیل وچ چھٹ آئے گی۔ سکول جانی؟ ہاں جی۔ کیڑی جماعت پڑھنی؟ دوسری جماعت پڑھنی۔ جس دن کا واقعہ ہے سکول گئی؟ نہیں۔ کیوں نہیں جانی سکول؟ خطرے کی وجہ تو میں نہیں جانی۔ ڈر نہیں؟ ہاں جی۔ خطرہ ہے، کہدا خطرہ ہے؟ کہدا ڈر ہے؟ میں ڈرنی ہے کہ وہ سانوں دھمکیاں دیندے نے کہ اسی تانوں مار دیں گے جے تہاڈی امی جیل وچ چھٹے گی، اسی تانوں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، گولی مار دیں گے تیری امی نوں بھی، تانوں سارے مار دیں گے۔ تہاڈا کی نام ہے؟ سدرا۔ سدرا؟ ہاں جی۔ تمہیں کدوں پتا چلیا، کدے کولوں پتا چلیا کہ تہاڈی امی نوں سزائے موت ہو گئی؟ وہ ابو بارے انہوں نے گلا کرنی سی انکل ہونا نے، میں بھی بیٹھے ہوئے تھے لگے، تو مجھے تو خود ہی پتا چل گیا سی، انہوں نے نہیں سی دسیا کہ رونی سن اچھی اچھی، تو پھر ابو ہونا نے سانوں نہیں سی دسیا۔ سدرا جدوں تینوں پتا چلیا کہ امی نوں سزائے موت ہو گئی تو کیویں لگا؟ پہلے تو ایسے سوچ کے ہی اپنا دل ٹوٹ گیا سی ساڈا کہ ساڈی ماں نے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ تو کوئی انسان کو یہی ہوں کہ ساری ماں سارے کول کوئی چیز نہیں ہے۔ آ